دلیپ کمار اور دھوکے سے نکاح۔ میں ہوں محمد ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دلیپ کمار کے اس نکاح کے بارے میں بتاؤں گا جو دھوکے سے ہوا تھا۔ سائرہ بانو سے شادی شدہ زندگی کے 16 سال گزارنے کے بعد اسماء رحمان نام کی خاتون سے ہوا تھا دلیپ کمار کا یہ نکاح۔ یہ وہ شادی تھی جو صرف 2 سال چلی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ چینل گلدستہ معلومات کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ دلیپ کمار کی دوسری شادی ایک حادثے کی طرح تھی جس کا ذکر انہوں نے اپنی کتاب میں کیا اور یہ بھی قبول کیا کہ ان کی یہ زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ انہوں نے لکھا، خیر، میری زندگی کا ایک واقعہ جسے میں بھولنا چاہتا ہوں اور جسے ہم نے حقیقت میں گمنامی میں دھکیل دیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی جو میں نے اسماء رحمان نام کی خاتون سے جڑنے کے دباؤ میں کی تھی، جن سے حیدرآباد میں ایک کرکٹ میچ کے دوران میں ملا تھا۔ وہاں وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھیں۔ جب وہ ایک مداح کی حیثیت سے مجھ سے ملی تھیں تب وہ 3 بچوں کی ماں تھیں اور وہ بھی دوسرے مداحوں کی طرح ہی لگ رہی تھیں جنہیں میری بہنوں فوزیہ اور سعیدہ نے پبلک پلیس پر مجھ سے ملوایا تھا۔ وہ میری بہنوں کی دوست تھیں۔ میری بہنوں سے اکثر خواتین مجھ سے ملوانے اور ہلکی پھلکی بات چیت کرنے کی درخواست کیا کرتی تھیں۔ مجھے اس طرح کے تعارف کی عادت تھی۔ میں ہمیشہ ان فین سے گرم جوشی سے پیش آتا تھا جنہیں میرے بھائیوں نے گھر پر بلایا ہوتا تھا یا جن خواتین کو میری بہنوں نے بلایا ہوتا تھا۔ حالانکہ اسماء کے معاملے میں اس ملی بھگت سے پوری طرح انجان تھا جسے دھوکے سے میرے ساتھ کیا جا رہا تھا اور مجھ سے کمٹمنٹ لینے کے لیے ایسے حالات بنائے جا رہے تھے جن میں وہ لوگ اپنے مقاصد کو حاصل کر سکیں۔ ایک بار نہیں بلکہ کئی بار وہ خاتون اور اس کا شوہر مجھ سے ملے، یہاں تک کہ جب میں ممبئی سے باہر الگ الگ جگہوں پر ہوتا تھا تو میرے پاس آ کر رکا کرتے تھے۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ میرے ٹریول اور ایونٹس کے پروگراموں سے پوری طرح واقف ہوتے تھے۔ 1982 میں جب یہ خبر پھیلی کہ میں نے اسماء رحمان سے شادی کر لی ہے اور سائرہ نے ایک اخبار میں یہ سنسنی خیز خبر پڑھی تو انہیں دلاسا دینا میرے لیے بہت دردناک تھا، کیونکہ انہوں نے مجھ پر بھروسہ کیا تھا اور مجھ سے بنا شرط پیار کیا تھا۔ جب سائرہ نے خبر پڑھی اس وقت میں گھر پر نہیں تھا اور سچ کہوں تو نہ تو اس نے اور نہ ہی اس کی ماں نسیم آپا نے جو کچھ پڑھا اس پر یقین کیا، کیونکہ انہیں مجھ پر پورا بھروسہ تھا۔ سائرہ نے اس وقت کہا کہ دوسری شادی کا تو سوال ہی نہیں تھا اور نہ ہی اس پر بات ہونی چاہیے۔ میں نے سائرہ کو جو چوٹ پہنچائی اور اس کے مجھ پر کبھی نہ ٹوٹنے والے یقین کو جو تکلیف پہنچائی اس کے لیے میں کبھی خود کو معاف نہیں کر سکتا اور نہ ہی اسے بھول سکتا ہوں۔ یہ ضرور کہوں گا کہ اس حالت میں بھی جب ایک خوددار خاتون مرد سے نفرت کرنے لگتی ہے جس نے اسے بے عزت کیا ہے، میری بیوی سائرہ میرے ساتھ کھڑی رہی جب میں نے اپنی یہ سنجیدہ غلطی قبول کی اور اس سے کہا کہ ہماری شادی کی پاکیزگی کو قائم رکھنے دیں اور مجھ سے اس غلطی کو سدھارنے کے لیے کچھ وقت دیں۔ سائرہ، نسیم آپا اور سلطان بھائی کی صلاح پر میرے ساتھ مضبوطی سے کھڑی رہیں۔ طلاق کا قانونی سلسلہ شروع ہوا اور اسماء کے ساتھ مقدمہ پورا ہونے سے بہت پہلے ایک کمٹمنٹ لیٹر سائن کر کے آپا جی سلطان اور سائرہ کو دیا تاکہ اپنے وعدے میں یقین کو مضبوط کر سکوں۔ میرے کچھ قریبی دوستوں نے بطور گواہ سائن کیے۔ میں ایک ایسی حالت کا شکار ہو گیا تھا جو سائرہ کے ساتھ میری شادی میں بہت بڑا خطرہ پیدا کرنے والی تھی۔ اس واقعے نے ہماری قربت، نزدیکی اور جذباتی انحصار کو مضبوط کیا۔ اسماء رحمان سے دلیپ کمار کی شادی جو فقط 2 سال چلی 1981 میں شروع ہو کر 1983 میں ختم ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے دلیپ کمار کو اس عذاب سے نجات دی۔ اس کے بعد سائرہ بانو اور دلیپ کمار کی زندگی میں تمام عمر پھر کوئی ایسا پریشان کن واقعہ پیش نہیں آیا اور زندگی کے اس ہمیشہ کے لیے جدا کرنے والے موڑ پر بھی دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کھڑے رہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ تمام حضرات کو پسند آئی ہوگی۔
ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور نوازیں۔ میں اسی کے ساتھ میں آپ کا دوست محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ اب آپ تمام حضرات سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔